بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور امور زندگی بھی بطریق احسن چل رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، فضائل امام حسین اور واقعہ کربلا کی ہماری سیریز فضائل و شہادت امام حسین کی آج 4تھ ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل نشاط میڈیا پر نئے آئے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ احباب گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین کیسے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، وہ ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ امام حسین جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچتے ہی امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے چٹھیاں آنا شروع ہو گئیں۔ چٹھیاں یعنی خط امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے۔ ناظرین کرام، امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے پہلا خط جو ملا وہ 10 رمضان 60 ہجری کو پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں خطوط امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشوروں کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ محمد اور ابراہیم کو کوفہ کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام فرمایا۔ ہر کوئی جوق در جوق عقیدت اور محبت کے ساتھ بیعت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر ڈالی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب حالات سازگار معلوم ہوئے تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف یزید کے حکم پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے گورنر بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین بنا کر دوسرے دن کوفہ چلا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ اہل کوفہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب آہستہ آہستہ جان و مال قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والے کوفی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بالآخر 40,000 میں سے صرف 500 رہ گئے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز عصر کی نیت باندھی۔ جب امام مسلم نے سلام پھیرا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ کے پیچھے صرف آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بچے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے۔ شدید مشکلات اٹھانے کے بعد بالآخر دھوکے سے آپ کو لے جایا گیا اور ابن زیاد کے حکم پر محل کی چھت پر لے جا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر کے سر کو جسم کے ساتھ محل کے نیچے پھینک دیا۔ جس دن امام مسلم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی دن 3 ذی الحجہ 60 ہجری امام حسین مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سفر میں شامل آپ کے 3 صاحبزادے، 2 ازدواج، 1 بیٹی اور 1 بہن تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے 4 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، حضرت مولا علی کے 5 صاحبزادے حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر رضی اللہ حضرت جعفر شامل تھے۔ امام مسلم بن عقیل 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر اور ان کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت عون شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام سالبیہ پہنچے تو بکیر بن معاشبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازار میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، حر بن یزید تمیمی نے امام حسین کے قافلے کو روک دیا اور کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین اور آپ کے قافلے والوں نے دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے۔ یزیدیوں کی جانب سے تکالیف دینے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کو آپ کے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے گئے۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج امام حسین کے قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت عباس آگے بڑھے اور یزیدی فوج سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ
اس کی بات مان لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے یزیدیوں کے جواب سے امام حسین کو آگاہ کی۔ امام حسین نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات ہم نماز پڑھیں اور دعا و استغفار کریں۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے خطاب فرمایا، خدائے رحمان تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام حسین کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس نے، آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے نے سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے امام، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ پھر آپ کے ساتھیوں سے کہا، اے امام، ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی۔ اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یوں عاشورہ 10 محرم الحرام، امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر سے فرمایا، بیٹا فجر کی اذان کہو۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اکبر نے اپنے سوکھے ہوئے گلے سے رقت آمیز زندگی کی آخری اذان کہی۔ پھر تمام اصحاب نے امام حسین کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج 6 ماہ کی حضرت علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا۔ آج حضرت علی اکبر کو قربان کرنے کا دن ہے۔ آج خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کو خون سے زمین کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین علیہ السلام میدان کاراز میں تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرزند نہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا؟ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا میں نے تم سے کسی کو قتل کیا، کسی کا مال ہلاک کیا ہو؟ کیا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہو جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرف اطاعت کا اقرار کروں گا۔ ان ظالموں سے کوئی امید تو نہ تھی، مگر امام حسین نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو آج گھرانہ اہل بیت کی مدد کرے گا؟ امام حسین کا یہ اعلان سن کر حر بن یزید التمیمی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، اے حر، تم تو کوفہ والوں میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، اس سے پہلے تمہاری ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ سن کر حر فرمانے لگے، میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر اپنے گھوڑے کو یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل والے۔ کسی نے جب وطن کا پوچھا تو یوں فرمایا، حضرت نے مدینے والے کہلاتے تھے، ہیں اب کربلا والے۔ دوائے درد اسیاں
پنجتن کے درس سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور نواسۂ رسول سے عرض کی، حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا اور تجھے میرے نانا جان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت حر رضی اللہ عنہ میدان کاراز میں آگے بڑھے اور ایسے دیوانہ وار لڑے کہ یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بالآخر زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ اصحاب حسین کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے نکلتا، آپ کے جانثار دشمن کی صفیں الٹ دیتے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسۂ رسول کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سارے ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ حضرت علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ لیتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا۔ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے اور ایسے حملہ آور ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ یزیدی فوج پر قہر خداوندی نازل ہوا ہو۔ دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ اچانک پیاس نے ستایا تو ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے میں ایک یزیدی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، اپنے پیاسے باپ کی سوکھی ہوئی زبان چوس لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور بلبلہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے، آپ کا علی اکبر سواری سے گر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر حضرت علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو شہزادہ علی اکبر زمین پر جلوہ گر تھے۔ لشکر یزید کہ کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے ہوئے اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام جوان سال بیٹے کی لاش کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے نظریں اٹھائیں تو سامنے امام حسن کے لخت جگر حضرت قاسم کھڑے تھے۔ امام حسین سے اجازت لے کر تلوار لہراتے ہوئے نکلے اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے حضرت قاسم کے سر انور پر تلوار ماری، آپ نے آواز دی، اے چچا جان، اور چکرا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے لاشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام حسین شدید غم میں ڈوبے ہوئے، اچانک خیموں سے پاک بیبیوں کی آواز آئی، اے امام اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو لے جائیں، پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے، اب تو یہ روتا ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ امام حسین اپنے ننھے منھے شہزادے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، خوب پیار کیا اور میدان کاراز میں یزیدیوں سے فرمانے لگے، اے یزیدیوں، اس ننھے منھے بچے کو دیکھو، یہ پیاس کی وجہ سے کیسا بلک رہا ہے، یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تم سے جنگ کرے، اپنے ہاتھوں سے ہی چند قطرے ٹپکا دو۔ امام حسین ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک شکی بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، ننھا شہزادہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی، باری تعالیٰ ہم تیری خوشنودی کے طلبگار ہیں، میرے شہزادے کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج میدان کربلا میں خاندان ہاشمی کے مہکتے پھول بکھرے پڑے ہیں، کہیں حضرت عباس
تو کہیں حضرت قاسم، کہیں حضرت علی اصغر، تو کہیں حضرت مسلم بن عقیل، بھائیوں کے لاشیں، اور کہیں وہ ننھی کلی بھی جو ابھی کھلنے بھی نہ پائی تھی۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ آج سیدہ فاطمہ کے پھولوں نے کربلا کے جنگل کو گلزار بنا دیا اور اپنے نانا جان سید عالم کے دین کے تحفظ کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ جس کی مثال کوئی نہ دے سکے گا۔ اب حضرت امام حسین کی نظروں کے سامنے ان کے آخری اور بیمار شہزادے امام زین العابدین جو کہ میدان کاراز میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹا زین العابدین، تم بیمار ہو اور میرے بعد خواتین کا کوئی محرم بھی ہونا چاہیے، اور تم سے تو میرا نسب آگے چلے گا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر سب سے الوداعی ملاقات کی حضرت حسین ابن علی آخری مرتبہ اتمام حجت کے لیے تشریف لائے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ ظالمو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ حضرات گرامی، یزیدی اتنے شکی اور بدبخت تھے کہ امام حسین کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام حسین بھی جانتے تھے کہ ان کے دل نہایت سخت ہو چکے ہیں، مگر وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے کہ کہیں محشر میں کوئی یزیدی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہ تھا۔ نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ آج فرات کا پانی ہر شخص، چرند پرند، انسان، جانور سب کے لیے عام ہے، مگر نواسۂ رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرہ انور پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، شہادت کی تیاری ہے۔ اے زمین والو، جی بھر کے دیکھ لو نواسۂ رسول کو، اس کے بعد یہ نورانی مکھڑا کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ آج آخری دیدار کر لو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود تلوار تھام کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے۔ یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرزندے شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے۔ الغرض کہ آپ نے حملہ شروع کر دیا، جو آپ کے سامنے آیا آپ اس کو تہ و تیغ کرتے گئے، یہاں تک کہ بے شمار یزیدی آپ نے واصل جہنم کیے۔ 22,000 یہودیوں کا مقابلہ تن تنہا بھوکے پیاسے کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام جرأت اور استقامت دیکھ کر یزیدی فوج نے انفرادی جنگ بند کر دی، اور ایک بدبخت نے آواز دی، دیکھتے کیا ہو، تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی برسات میں امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور چور امام علی مقام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے نرغے میں لے لیا۔ وہ گل از رائے فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ امام علی مقام زخموں سے چور چور اپنی مبارک سواری نیچے تشریف لائے۔ اب زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام علی مقام نے دریافت کیا، کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز عصر کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اے امام، آپ کی عظمت کو سلام۔ زندگی کے آخری لمحات میں انسان اپنے بہن بھائی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، مگر آپ نے کوئی ایسی خواہش نہ کی، بلکہ نماز پڑھنے کی خواہش کی، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی خواہش کی، اور ہمیں پیغام دے گئے کہ اے میرے نانا کی امتیوں، کیسا ہی کٹھن موقع آ جائے، نماز نہ چھوڑنا۔ میدان کربلا میں شہ تشنہ کام نے
پیغام یہ دیا ہے جناب امام نے، رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں مگر نماز چھوڑتے نہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون آلودہ مبارک ہاتھوں سے تیمم فرمایا اور نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بدبخت شمر آگے بڑھا اور امام علی مقام کے سر ناز کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس گردن کے بوسے محبوب خدا لیا کرتے تھے اس گردن پر تلوار ماری گئی، یہ گردن حسین کٹی، یہ گردن حسین کٹی، یا بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی۔ امام حسین نے یہ ثابت کر دیا، مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ کربلا والوں نے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر اسلام کے تحفظ کی خاطر جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے کبھی گریز نہیں کرنا۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام تر دنیاوی آفات و مشکلات سے محفوظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔